لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، حالات کے پیش نظر یہ مجلس پہلی مرتبہ اس طریقے سے منعقد ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا ذہن مکمل طور پر اور ہمارا ذہن مکمل طور پر ایک دوسرے کے روبرو ہے۔ اللہ کا شکر ہے، غالباً میرے اندازے سے یہ شاید میرے لیے 23واں یا 24واں سال ہے کہ میں اس مجلس کو مسلسل مخاطب کر رہا ہوں، اور جو لوگ اس مجلس میں پہلی مرتبہ شریک ہوئے ہیں ان کے لیے بتانا میرے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مجلس کچھ حد تک طولانی ہوتی ہے۔ شروع سے یہ اس مجلس کی روایت رہی ہے کہ ہم تمہید بہت مختصر کر کے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ سننے والے چاہتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ وہ واقعات بیان کیے جائیں جو روز عاشوراء کے بعد سے شروع ہوئے اور پھر قافلہ اہل حرم واپس مدینہ منورہ کو آیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو سکا اختصار کے ساتھ پیش کریں، اس کے باوجود عام مجلسوں کی مناسبت سے اس مجلس میں مجلس کا وہ حصہ جس کو ہم مصائب کہتے ہیں تھوڑا سا طولانی ہو جاتا ہے۔ منشا نہیں ہے کہ مسلسل آپ گریا کریں، ہو سکتا ہے کہ انسانی درد رکھنے والا اگر کسی واقعے کو سنتا ہے تو اس کا دل اور اس کی آنکھیں متاثر ضرور ہوتی ہیں۔ اگر 2-4 آنسو آج بڑھ کر نکل جائیں، اسے اپنی خوش نصیبی سمجھیے کہ نہیں معلوم سال آئندہ تک کون باقی رہے کون باقی نہ رہے۔ دعا ہماری یہی ہے سبھی کے ساتھ کہ اللہ سبھی کو صحت و سلامتی کے ساتھ 125 سال سلامت رکھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دنیا کی سلطنتیں عروج و زوال سے دوچار ہوتی رہتی ہیں، سیاسی نقشے بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں،
دریا اپنا رخ بدل دیتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، چشمے خشک ہو جاتے ہیں، سیاسی نظریات کی تبدیلی بڑی بڑی مملکتوں کو متعدد حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اس لیے کہ ساری حکومتیں انسانی جسموں پر کرتی ہیں اور ان کے قوانین اور قواعد کا اطلاق بھی انسان کے مادی وجود پر ہوتا ہے۔ لیکن اسی عالم آب و گل میں ایک ایسی بھی حکومت ہے جو ہر طرح کی جغرافیائی حد بندیوں سے ماورا ہے، اور اس حکومت کو آج تک زوال نہیں ہوا۔ 1400 سال کی تاریخ میں ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہنا نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ عزیزان گرامی، ایک اصول ہے کائنات میں، جب بھی کوئی مملکت وجود میں آتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی خود کی زمین ہو جس پر مملکت کا قیام کیا جائے، اس کے پاس اس کا اپنا پرچم، اپنا علم، اپنا جھنڈا ہو جو آگے چل کر اس کا شناختی نشان بن جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے پاس اس کا آئین ہو، اس کا قانون ہو، اس کا کانسٹیٹیوشن ہو، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس اس کی اپنی فوج ہو تاکہ وقت پڑنے پر اس مملکت کے سپاہی اپنے قانون کا دفاع کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس حکومت کو قائم کیا ہے اس کا نام ہے مملکت حسینی۔ مملکت کے لیے پہلی شرط ہے زمین کا ہونا۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین نے 60,000 درہم دے کر اپنی خود کی زمین خریدی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ 60,000 درہم میں خریدی ہوئی زمین 1400 سال میں پوری کائنات پر محیط ہو گئی۔ مملکت کے قیام کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کا اپنا پرچم، اپنا جھنڈا ہو۔ حسین فاتح عالم ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس مملکت کا پرچم کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیے آپ کو نظر آئے گا۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ایک مملکت کا شہری دوسرے ملک کے پرچم کو بلند نہیں کر سکتا، قانوناً جرم ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، مملکت حسینی کا شہری اپنے مکانوں پر، اپنی مسجدوں پر، اپنے عاشورخانوں پر
اس پرچم کو بلند کر کے اپنے لیے متاع حیات محسوس کرتا ہے۔ بلکہ جملہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، کتنے حکمران ہیں جو خود حکمران ہوتے ہوئے مملکت حسینی کے پرچم کو بلند کرتے ہیں۔ قیام مملکت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنا قانون ہو، اپنا آئین ہو، اپنا کانسٹیٹیوشن ہو۔ مملکت حسینی کا ایک ہی قانون ہے کہ دنیا کا کوئی بھی باغیرت اور باضمیر انسان دائرہ حسینیت سے باہر نہیں جا سکتا، کوئی بھی بے غیرت اور بے ضمیر انسان دائرہ حسینیت میں آ نہیں سکتا۔ لشکر 2 لاکھ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس 2 لاکھ کے لشکر میں اگر ایک بھی باغیرت انسان ہوگا، حسین اپنی جنگ کو ایک رات کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں تاکہ آنے والا آ کر اعلان کر دے کہ میں حر ہوں۔ اس مملکت کا شہری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گداز قلب رکھتا ہو، صدق و نفاق کا فرق جانتا ہو، تخت و تاج کو ٹھوکر لگا سکتا ہو، آواز اذان پر سر کو جھکا سکتا ہو۔ اس مملکت میں سکون ہی سکون ہے۔ آج بھی کائنات کے کسی حصے میں چلے جائیے، ہر جگہ یہی آواز ملے گی، سکون قلب چاہتے ہو، اطمینان قلب چاہتے ہو تو مجلس حسین میں چلے آؤ۔ دنیا کی محفلوں میں بڑی بڑی شخصیتوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ محفل کو عزت ملے۔ مجلس حسین ایک عجیب آمدگاہ ہے کہ جہاں لوگ چل کر خود آتے ہیں، اس لیے کہ مقام ان کو عزت عطا کرتا ہے۔ پھر آنے والا نہیں دیکھتا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ جس بندے خدا کو جس مقام پر جگہ ملتی ہے وہ اسی جگہ کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں تکبر اور غرور کا گزر نہیں ہے، خاک ساری میں سرفرازی ہے۔ عجیب مملکت ہے، 1400 سال کی تاریخ میں آج تک اس کو زوال نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا زمین کے کچھ چھوٹے موٹے حصوں میں کبھی کبھار پابندیاں عائد ہوئی ہیں، لیکن جب بھی پابندی عائد ہوئی عارضی رہی، ابدی پابندیاں کبھی بھی باقی نہیں رہی۔ 2000 میں ہم 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک کربلا میں تھے۔ 7 محرم کے بعد تقریباً سبھی لوگوں کو جو دوسرے ممالک سے آئے تھے ان کو باہر کر دیا گیا تھا، ویزے بند ہو جاتے تھے سوائے ہندوستانیوں کے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ 9-10 محرم کو کہ کربلا میں سوائے ہمارے کوئی ہے ہی نہیں۔ روضہ امام حسین میں جس وقت جائیں چلے جائیے، جس کونے میں جس مقام پر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، زیارت پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ سکتے تھے۔ آج کے جیسا ماحول بالکل نہیں تھا۔ زیادہ پرانی بات نہیں، صرف 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ عاشور کا دن تھا، عین ظہر کے وقت ہم اپنی قیامگاہ سے حرم کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ چونکہ روز جا رہے تھے، حرم کا اندازہ تھا، ماحول کا اندازہ تھا، لیکن 10 محرم کو جب ہم ظہر کے وقت روضہ امام حسین کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ آج حرم کو چاروں طرف سے بہت ہی مضبوط قسم کی فوجی گاڑیوں نے
گھیر لیا ہے اور ہر گاڑی پر ایک نقاب پوش بندوق بردار سپاہی کھڑا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پلک جھپکنے کے اندر نہیں معلوم کتنی گولیاں چل جائے اور کتنے لاش گرنے لگے. کچھ ڈر بھی ہوا, کچھ خوف بھی ہوا, خیال آیا کہ واپس چلے جائیں. خیال ہوا کہ نیت کر کے نکلے ہیں روزے میں جائیں. داخل حرم ہو گئے اور ابھی سوچ رہے تھے کہ کس جگہ پر نماز پڑھنی ہے. ایک دم سے ایسے محسوس ہوا جیسے روضہ امام حسین کے اندر کوئی بہت ہی تڑپ کے رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, اور کسی کے مارنے اور پیٹنے کی آواز آ رہی تھی. ہم لوگ صحن میں تھے اس وقت. ڈر تو بہت لگا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. کسی خدام نے عربی میں ہم کو بتایا کہ تم ڈرو نہیں, تم کو جو کام کرنا ہے تم کرتے رہو, نماز پڑھنا ہے پڑھتے رہو, تم کو فکر کرنے کی بات نہیں. نماز پڑھ لی ہم نے اور تھوڑی دیر کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, جیسے نارمل ہوا کرتا تھا ویسے ہی. نہ کوئی گاڑی رہی, نہ کوئی سپاہی, نہ کوئی چیخنے کی آواز. ہم نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا, یہ 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر ہوا کیا؟ تو بتایا کہ عاشور کے دن کی ایک روایت ہے کہ امام حسین نے جب آواز بلند کی تھی حل من ناصر ینصرنا, تو قبیلہ بنی اسد لبیک کہتا ہوا آیا تھا. تو 1400 سال سے وہ قبیلہ اپنی روایت کو باقی رکھا ہوا ہے کہ وقت اذان ظہر وہ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کہتے ہوئے آتے ہیں. حکومت صدام کی تھی اور جب یہ لوگ آتے تھے تو ان کو بیلٹوں سے پیٹا گیا, وہ لہو لہان ہو جاتے. نہ مارنے والا رکتا, نہ لبیک یا حسین کہنے والا رکتا. آدھا گھنٹے میں وہ طواف کرتے اور پھر روزے کے باہر چلے جاتے. یہ روایت وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہر سال ہوتی ہے. میں نے واقعہ صرف اس لیے سنایا کہ 2000 میں یا اس سے پہلے سے جب سے صدام حکومت سنبھالا ہوگا, اس نے روضہ امام حسین پر لوگوں کو آنے کے لیے پیٹا تھا. 20 سال 30 سال میں جنریشن بدل جاتا ہے. جوان بوڑھا ہو گیا, بچہ جوان ہو گیا, اسے پتہ ہی نہیں کہ عزاداری کیا ہے, ماتمداری کیا ہے, گریہ کیا ہے, روضہ حسین کس چیز کا نام ہے. اس کے باوجود, اتنی شدت سے روکنے کے باوجود, آج 20 سال کے اندر پوری دنیا میں سب سے بڑا اگر اجتماع ہوتا ہے فقط روضہ امام حسین پر, کہ لوگ تڑپ کر جاتے ہیں صرف ایک چیز کے لیے کہ چلو چل کر حسین کی خدمت پہ سلام پیش کریں. دنیا کی حکومتوں نے حجاج سے لے کر صدام تک اپنے طریقوں سے اس کو روکنے کی مکمل کوشش کی. ابھی تو پینڈیمک ہے, سفر پر پابندیاں ہیں, ویزا اور ٹکٹ پر پابندیاں ہیں. اس کے باوجود کشش ہے لوگوں کے دلوں میں, مقامی افراد چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ کارنامہ ہے امام حسین کا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ یزید کا مس کیلکولیشن تھا کہ جو شہادت کربلا کے میدان میں ہو چکی تھی, منشا یزید امام حسین کو ختم کرنے کا جو تھا, جب کربلا میں ہو چکا تو شاید اس کے لیے بہتر تھا مارنے کے بعد, لاشوں کو پامال کرنے کے بعد, گھروں کو جلانے کے بعد اپنی فوج کو واپس دمشق بلا لیا ہوتا. لیکن وہ اپنی دانش میں سوچ رہا تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے ان کو اتنا نعوذ باللہ ذلیل کرو کہ پھر ان کا سر کبھی اٹھنے کے قابل نہ رہے.
یہی وجہ تھی کہ 10 محرم سن 61 ہجری کا دن گزرنے کے بعد ظلم ختم نہیں ہوا، بلکہ انداز بدلے۔ لشکر تو اب بھی ہے دونوں طرف۔ کل حسین کے ساتھ لشکر تھا، قلب لشکر پر سردار لشکر حسین ہیں، میمنے اور میسرے پر زہر و سعید ہیں۔ حسین کے ساتھ 72 جوانوں کی فوج ہے۔ 11ویں محرم سے لشکر کا انداز بدلا۔ اب سالار لشکر سید سجاد ہیں، میمنے اور میسرے پر زینب اور ام کلثوم ہے۔ 72 جوان نہیں بلکہ کچھ یتیم بچے ہیں جن کے سہارے سید سجاد نے اپنی فوج کی تشکیل دی۔ کل کربلا کے میدان میں سپاہی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے، آج لشکر سید سجاد کے سپاہیوں کے دونوں ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ شام غریباں یعنی 10 محرم کی رات کیسے گزری۔ میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانی نفسیات پر گفتگو کیجئے کہ 4 سال کی بہن ہے اور اس کے بازو میں اس کے چھوٹے سے بھائی کی قبر کھود کر اس کا لاشا نکالا گیا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے کتنے درد کو برداشت کر سکتی ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تصورات کی دنیا میں ڈوب کر کوئی کیلکولیٹ کر لے، لیکن اس کے باوجود ہے کوئی ایسی ماں جس نے اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد جب اس بچے کے باپ نے اس بچے کے لاشے کو دفن کر دیا تھا، اس کے باوجود اب ماں دیکھ رہی ہے کہ اس بچے کے لاشے کو قبر سے نکال کر اس کی نظروں کے سامنے اسے دوبارہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ گرمی، بھوک، پیاس، نظروں کے سامنے تمام اعزاء اور اقربا کے لاشیں، کتنا بھی انسان صبر کرنے کا ارادہ کرے، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کے اندر اتنی قوت برداشت ہو کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کر کے کہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کیا۔ 11ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ چونکہ ذمہ داری ابن زیاد پر تھی، لہذا ضروری تھا کہ قافلے کو کربلا سے کوفہ لے جایا جائے۔ ہم بہت تیزی سے کہہ دیتے ہیں قافلہ تیار ہوا، کربلا سے کوفہ لے جایا گیا۔ جسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم جلدی نہیں کریں گے، کم از کم کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قافلہ تیار ہوا، قافلہ کہتی کس کو ہے؟ ان بیبیوں کی نظروں میں ابھی فقط 8-9 دن گزرے ہیں۔ 2 محرم کو قافلہ اسی زمین پر وارد ہوا تھا، 11ویں محرم کی صبح کو یہ قافلہ لوٹ کر واپس جا رہا ہے۔ نوعیتیں کتنی بدل گئی، میں سب کی نوعیت بیان نہیں کر سکتا۔ ایک امام زین العابدین، ایک جناب سکینہ، ایک جناب زینب، ایک قمر بنی ہاشم، نوعیت
سمجھنے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے یہ 4 ذکر کافی ہے۔ شام غریباں کی روایت میں بات ملی ہے، آپ نے سنا ہوگا، ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ جناب سکینہ نے تلاش کرتے ہوئے روتے ہوئے امام حسین کی لاشیں تک وہ پہنچ چکی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی اپنے باپ کے کچلے ہوئے لاشے کو، پامال لاشے کو اپنی آنکھوں سے شام غریباں دیکھ چکی تھی۔ سید سجاد امام زین العابدین انہوں نے فقط در خیمے سے سلام کیا تھا، معلوم ضرور تھا کہ لاشا پامال ہوا ہے، سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا ہے، لیکن اس وقت جسم کس نوعیت میں ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب قافلہ اہل حرم شہدائے کربلا کے درمیان سے گزرنے لگا اور امام سجاد کی نظر امام حسین کے لاشے پر پڑی۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا۔ واقعہ پڑھوں گا مگر ذہن میں بات رہے کہ شہزادی اونٹ پر جب بٹھائی گئی تو بی بی کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک عورت جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اگر اس بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا ہوگا تو اس کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ آخر وجہ کیا تھی، کیا تکلیف تھی کہ شہزادی کو اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین تک گرانا پڑا۔ تو بی بی نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ جب سید سجاد نے اپنے بابا کی پامال لاش کو دیکھا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے سید سجاد کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ سید سجاد کی نظر کو لاش حسینی سے ہٹانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ آپ نے شام غریباں کے مسائل میں کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ 10 محرم کی رات تک امام بیمار تھے، جلتے ہوئے خیموں سے جناب زینب نے لے کر آیا تھا۔ تو اونٹ پر بیٹھ کر صحرا کا سفر کرنا آسان کام نہیں ہے، جس میں سید سجاد میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ اونٹ پر بیٹھ کر کربلا سے کوفے کا سفر کرتے، مگر جانا تو ہے، قافلہ تو تیار ہو چکا ہے، بیٹھ بٹھانا تو ہے۔ تو ملائن نے کیا کہ سید سجاد کو اونٹ پر بٹھا کر آپ کے پیروں کو اونٹ کے پیٹ سے رسیوں سے باندھا تھا، اور اس تکلیف سے وہ رسی باندھی گئی تھی کہ پنڈلیاں کٹ کر خون نکلتا تھا۔ اسی طریقے سے کسی کمسن بچے کو اونٹ پر بیٹھ کر صحرا میں سفر کرنا آسان کام نہیں تھا، لہذا یہ طے کیا گیا کہ جناب سکینہ کو ماں سے، پھپھی سے، بہنوں سے علیحدہ اونٹ پر بٹھایا جائے، لیکن جب دیکھا گیا کہ قافلہ چلنا شروع ہوا اور بچی اکیلے اونٹ پر بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتی تھی تو یہ کیا گیا کہ اونٹ کی پشت پر جناب سکینہ کو لٹا کر رسیوں سے باندھا گیا۔ لیکن جب اگلی منزل پر قافلے کو روکا گیا تو فقط سکینہ کا پیرہن خون سے رنگین نہیں ہوا بلکہ اونٹ کی پشت سکینہ کے خون سے رنگین ہو۔ ایک ذکر میں نے چھیڑا ہے آپ کے سامنے، قمر بنی ہاشم کا۔ یہ واقعات سب بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ قافلہ جب چلا تو شہیدوں کے سر نیزوں پر بلند تھے، الا قمر بنی ہاشم کا سر۔ اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس وجہ سے اس سر کو نیزے پر بلند کرنے کے بجائے گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا تھا۔ باندھنے کی
شکل یہ تھی کہ اس طریقے سے سر باندھا گیا تھا کہ گھوڑا جب چلتا تو سر زمین سے ٹکراتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے اس شہید کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا تھا. ہمت نہیں ہوتی بیان کرنے کے لیے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اتنا اشارہ کر دوں کہ قید شام سے رہائی کے بعد جب شہداء کے سر واپس ملے، بی بی نے سید سجاد سے سوال کیا تھا کہ بیٹا یہ سر کس شہید کا ہے؟ گویا کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر کے پورے سفر میں بار بار زمین سے ٹکرانے کے عالم یہ ہو گیا تھا کہ زینب نے عباس کے سر کو نہیں پہچانا. سید سجاد نے کہا پھپھی اماں آپ نے نہیں پہچانا، یہ سر تو چچا عباس کا ہے. زینب رو کر کہتی تھی کہ میرا عباس تو ایسا نہیں تھا. یہ کوفہ ہے، کوفے کا راستہ ہے. 11 محرم کو قافلہ چلا اور روایتوں کے مطابق 17 یا 18 محرم کو داخل کوفہ. کوفہ جو ابھی 20 برس پہلے علی کا خلافت تھا، جہاں علی کی حکومت تھی. اب تصور کیجئے انسانی نفسیات کے اعتبار سے کہ 20 سال پہلے جس شہر پر ہمارے باپ کی حکومت تھی، آج ہم کو اسی شہر میں اس طرح سے لایا جا رہا ہے کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہے. منادی آواز دیتا جاتا تھا کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ پیغمبر کی نواسیاں ہیں. پھر کوفے کا دربار ایک کے بعد ایک سروں کا داخلہ، بیویوں کا داخلہ. امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق. شمر حاضر دربار ہوا. ایک ایک سپاہی کی تعریف کرتا ہوا، بتاتا ہوا کہ کربلا میں کیا کچھ گزر گیا ہے. چھوٹی سی فوج تھی جو حسین لے کر آئے تھے، اور امیر ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن کے اندر ان کے تمام ساتھیوں کو ختم کر دیا. شہزادی نے ٹوکا کہ شمر تو جھوٹ بولتا ہے، کربلا کے پیاسوں نے ایسی جنگ کی کہ تیرے لشکر کے سپاہیوں کو کوفے کی دیواروں تک ڈھکیل دیا گیا تھا. ایک مرتبہ شہزادی کی آواز بھرے ہوئے دربار میں گونجی تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں رسول اللہ کا ایک نابینا صحابی بھی تھا. اس نے کھلبلا کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ دوستو یہ بتاؤ کہ کیا قیامت آ گئی؟ لوگوں نے کہا زید قیامت نہیں آئی، مگر تم نے سوال کیوں کیا؟ کہ اگر قیامت نہیں آئی تو پھر قیامت سے پہلے علی کیسے آ گئے؟ کہ زید یہ علی کی آواز نہیں ہے بلکہ علی کی صاحبزادی زینب کلام کر رہی ہے. تو صحابی رسول کو بڑا تعجب ہوا، پھر سے سوال کرنے لگے کہ علی کی صاحبزادی ابن زیاد کے دربار میں کیوں آ گئی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ شاید تم کو نہیں معلوم، کربلا میں فاطمہ کا گھر خالی ہو گیا، حسین کی شہادت ہو گئی، اسیران کربلا کو اس وقت بے مخنا و چادر کر کے بازوؤں میں رسی باندھ کر دربار میں لایا گیا ہے. اور زینب اکیلی نہیں ہے، اس وقت اس بی بی کے ساتھ اہل حرم ہے، ام کلثوم ہے، لیلا اور ام رباب ہے. بس اتنی گفتگو سنی، وہ صحابی روتا ہوا دربار کے باہر چلا گیا، اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی میں جھکا کر کہتا ہے
परवरदिगार तेरा शुक्र है कि मैं नाबीना हूं, अगर आज मेरी आंखों में नूर होता, मेरी नजर अली की बेटी के खुले सर पर पड़ती, हाथों को जोड़कर कहूंगा सहाबी तू सहाबी था मगर तेरी गैरत को गवारा ना हुआ कोई सैयद सज्जाद से। बहरहाल दरबार की तफसीलात हैं। और फिर इब्न जियाद ने शहादत इमाम हुसैन की कब्र को यजीद तक भेजा, चाहा कि वो जिनको कैदी बनाकर हम कूफे के कैद खाने में महरूज किए हैं उनको क्या किया जाए। दमिश्क से पैगाम आया कि तमाम सरों को, असीरों को कूफे से शाम भेज दिया जाए। कूफे से शाम मुर्रखीन के एतबार से 3 रास्ते हैं। एक सबसे छोटा रास्ता वो इसलिए नहीं अपनाया गया कि वो रास्ता मुकम्मल तौर पर सहरा से गुजरता था। अबुदाना के वहां पर वसाइल नहीं थे, क़याम की मुश्किलें थी। तकरीबन 520 मील का रास्ता नहीं अपनाया गया। उससे बड़ा रास्ता था तकरीबन 780 मील का। इस रास्ते पर मुहिब्बान अहले बैत की काफ़ी बस्तियां थी। शिम्र को डर था, खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में कोई वाक़या पेश आ जाए, लूट मार हो जाए, लिहाजा उस रास्ते को भी तर्क किया गया। 1400 मील का रास्ता कूफे से लेकर शाम तक तय किया गया। इस रास्ते से अहले हरम ले जाए गए। तारीखों में इख्तिलाफ है कि किस तारीख को काफिला कूफे से चला और कौन सी तारीख को काफिला शहर शाम में दाखिल हुआ। मशहूर तारीख यकुम सफ़र बताई जाती है। पहली सफ़र काफिले अहले हरम शहर दमिश्क में दाखिल हुआ। आम ऐलान था यजीद की तरफ से, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, गुलाम हो, आका हो, बाजार बंद किए जाएं, सड़कों को पुर रौनक किया जाए, मकानों पर बिजली लगाई जाए, रौनक किया जाए। ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे इससे बड़ी कोई ईद नहीं हो सकती। कहते हैं कि जो लोग जियारतों गए हैं वो जानते हैं कि आज जहां पर आप दरबार की तारीखी एतबार से जिस मकाम तक जाते हैं वो रास्ता काफ़ी गलियों से गुजरता है। बहुत पतली पतली गलियां अभी भी बाकी हैं। जनाब सकीना का मज़ार, कैद खाना और जो दरबार के बाकियात बाकी हैं आप देखते हैं। अब लोग पूछते हैं कि मजमा था, मजमा था, मजमा था तो कितना था? तो मुख्तसर मजमा ये डिफाइन किया गया कि कम से कम 1 लाख अफराद तो ऐसे थे जिनका काम था ढोल बजाना। जब जब कोई जाकिर किसी ऐसे मकाम पर जाता है जो तारीखी एतबार से हम लोग मजालिस में बयान करते हैं तो वो कोशिश करता है समझने की, अपने जहन को उस तरफ मुतवज्जे करने के लिए। तो जाकिर हमारे जैसे शहर शाम पहुंचे, सर्रा खड़े होकर गिरिया कर रहे थे। चलते चलते किसी ने पूछा, भाई यहां खड़े होकर रोते क्यों हो? उन्होंने जवाब दिया, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से अहले हरम को असीर करके ले जाया गया था। उस मुकामी फर्द ने कहा, नहीं ये वो रास्ता नहीं है, बल्कि अहले हरम को उस रास्ते से ले जाया गया था। उन्होंने इस सड़क को छोड़ा, वहां पहुंचे, दूर खड़े होकर याद करके जहन में वाकयात को उभार कर गिरिया कर रहे थे। चलते चलते किसी ने देखा, उनसे सवाल किया कि भाई सर्रा यहाँ खड़े होकर क्यों रोते हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि वो रास्ता है जिस रास्ते से अहले हरम को असीर करके
لے جایا گیا تھا اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ وہ راستہ نہیں ہے جس راستے سے اہل حرم کو لے جایا گیا تھا، وہ تو اس سڑک سے لے گئے تھے۔ انہوں نے اس راستے کو چھوڑا، اس مقام کو چھوڑا جس راستے کو بتایا گیا، وہاں پہنچے، وہاں کھڑے ہو گئے، فکر کر رہے ہیں، ڈوبے ہوئے اپنے خیالات میں، رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے تھے۔ چلتے چلتے کسی عالم نے روک کر پوچھا کہ بھائی اس مقام پر کھڑے ہو کر گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک ذاکر امام حسین ہوں، واقعات کربلا بیان کرتا ہوں، یہ وہ مقام ہے لوگوں نے بتایا کہ جس راستے سے اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ راستہ نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا غصے میں آ گئے، جھنجلا کر کہنے لگے آخر کوئی بتاتا کیوں نہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے جس راستے سے اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا تھا؟ تو آنے والے عالم نے بتایا قسم خدا کی شام کے شہر کی کوئی گلی ایسی باقی نہیں ہے جس راستے سے اہل حرم کو لے جایا نہ گیا ہو۔ راستہ کچھ اور تھا، چلنے کے لیے تماشائیوں کا اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا تو رخ موڑ دیا جاتا تھا۔ وہاں پر ہجوم ملتا تھا، کہا اس طرف موڑ دو، کہا آگے چل کر وہاں راستہ بند ہے، کہا اس طرف موڑ دو، کہا ایسا کرتے کرتے شہر دمشق کی کوئی گلی ایسی باقی نہیں رہی جہاں سے قافلہ نہ گزرا گیا۔ اور پھر دربار یزید، جہاں خصوصیت کے ساتھ تمام سفراء کو، معززین شہر کو، ارکان حکومت کو نشستیں بنائی گئی تھی، بھرا ہوا دربار ہے، تخت ہے، تخت پر یزید بیٹھا ہے۔ اب کہنا پڑتا ہے، تاریخ ہے، سننے میں برا دکھے تو معافی چاہتا ہوں، دربار ہے، دربار میں تخت ہے، تخت پر یزید بیٹھا ہے، تخت کے نیچے تشت ہے، تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ یہاں بھی وہی تاریخ جو کوفے کے دربار میں گزری تھی دہرائی گئی۔ وہاں بھی شہزادی زینب نے کلام کیا تھا، دربار یزید میں بھی ثانی زہرا کی آواز بلند ہوئی۔ یزید نے کہا کہ میں پوچھا یہ کون بی بی ہے جو کلام کر رہی؟ لوگوں نے بتایا کہ علی کے صاحبزادی زینب بنت علی ہے۔ کہا میں کلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بے انتہا خلاف شان بات تھی کہ یزید جیسا شخص بھرے ہوئے دربار میں رسول اللہ کی نواسی جو اس وقت برہنہ سر ہے اس سے کلام کرے۔ تو جیسے یزید نے کہا کہ میں علی کی صاحبزادی سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو بیویوں نے گھیر لیا کہ نہیں ہو سکتا کہ یزید ہماری شہزادی سے کلام کرے بھرے ہوئے دربار میں۔ یزید نے شمر کو حکم دیا کہ شمر دیکھتے کیا ہے، ان تمام عورتوں کو ہٹا دے، اور اگر کوئی ہٹنے سے اعتراض کرے تو تازیہ نہ لگا کر ہٹا دے۔ شمر چلا، ایک ایک بی بی کو ہٹاتا گیا، آخر میں ایک حبشی قوم کی کنیز باقی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آج چاہے دربار میں قیامت گزر جائے مگر میں اپنی شہزادی کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی۔ جلال اتنا تھا کہ شمر نے روک کر یزید کی طرف دیکھا کہ یزید حکم کیا ہے؟ یزید نے وہی جواب دیا کہ دیکھتا کیا ہے، اس کو بھی تعزیہ نہ لگا کر ہٹا دے۔ جیسے شمر تعزیہ نہ لیا ہوا آگے بڑھا تو اس بی بی نے دیکھا کہ اس کی قوم کے 100 جوان یزید کے پیچھے یزید کی حفاظت کے لیے ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، ان جوانوں کو دیکھ کر مخاطب کر کے کہا کہ میرا اندازہ ہے کہ تمہارا تعلق قوم حبش سے ہے۔ غلام نے کہا کہ ہاں ہم سب کے سب حبش سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا تمہاری ایک شہزادی تھی، اس کا نام میمونہ تھا،
کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اس کا باپ کا انتقال ہوا اور وہ اپنے باپ کی واحد اکیلی مالکہ تھی پوری حکومت کی، مگر اس نے تخت پر بیٹھنے سے انکار کیا تھا اور حکومت کے تخت پر اپنی جوتیوں کو رکھ کر یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی تھی کہ وہ مدینہ جا کر آل محمد کی خدمت میں اپنی باقی زندگی صرف کرے گی۔ غلاموں نے کہا ہم جانتے ہیں اس شہزادی کا نام میمونہ تھا، اس نے باپ کے مرنے کے بعد جو اپنے باپ کی اکیلی وارثہ تھی، بجائے اس کے کہ وہ حکومت سنبھالتی، اس نے تخت پر اپنی جوتیوں کو رکھ کر مدینے کا رخ کیا تھا کہ وہ اہل بیت محمد کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ تب اس بی بی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ تم جانتے ہو میں وہی میمونہ ہوں، آج میرا نام فضہ ہے۔ جوان ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہا کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا شمر مجھ پر تعزیانہ اٹھاتا ہے، تمہاری غیرت کیا ہوا کہ تمہارے قبیلے کی، تمہاری قوم کی ایک عورت پر ایک شخص تعزیانہ اٹھاتا ہے، تم خاموش تماشائی بنے دیکھتے ہو۔ تو 100 جوانوں نے مل کر کہا ابھی تک تو شمر تعزیہ نہ لگانا چاہتا تھا، اب ہم تعزیہ نہ لگائیں گے۔ پوچھا کیوں؟ میرا جرم کیا ہے؟ کہا اگر تو دمشق حبش کو چھوڑ کر مدینہ جا کر آل محمد کی خدمت میں زندگی بسر کی ہوتی تو آج یزید کے دربار میں نہ ہوتی۔ اس وقت اس بی بی نے کہا آل محمد کے ساتھ تمہاری شہزادی دربار یزید میں کھڑی ہے، میں جن کی خدمت کرنے مدینہ گئی تھی آج انہی کی اولاد زینب اور ام کلثوم، سکینہ اور رقیہ دربار یزید میں بے مخنو چادر ہاتھوں میں رسیاں باندھے کھڑے ہیں۔ 100 کے 100 جوان یزید کی طرف مڑ گئے، کہا یزید تعزیہ نہ روک لے ورنہ دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یزید کا سر جھک گیا، تعزیانہ روک لیا گیا۔ زینب نے اس منظر کو دیکھا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی کہ نانا ایک کنیز کی مدد کے لیے اس کی ام نوائی میں 100 جوان کھڑے ہو گئے، مگر آپ کی نواسی دربار یزید میں بے مخنو یہ ہے دربار یزید۔ چوتھے امام کا تعارف ہوا، یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین۔ یزید نے کہا کہ لوگوں نے بتایا کہ مجھے علی ابن الحسین کو تو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ امام نے جواب دیا وہ میرے بھائی تھے، ان کا بھی نام علی تھا اور وہ شہید ہوئے۔ لوگ جانتے تھے، یزید جانتا تھا کہ کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفے سے لے کر شام تک سید سجاد یزید کے روب و جلال کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اس کی حکومت کو دیکھا ہے، اس کے اقتدار کو دیکھا ہے، بھرے ہوئے دربار کو دیکھا ہے۔ تو خیال یہ ہوا کہ اگر امام کو منبر پر بھیجا جائے اور امام منبر پر جا کر خاموش بیٹھ جائیں، ان کی خاموشی خود بخود ہماری جیت ہو جائے گی۔ منبر پر بھیجا۔ عزیزان گرامی، پھر کہوں گا اس کو تاریخی واقعہ سمجھ کر نہ سنیں، تصورات کی دنیا میں ڈوب کر سوچے۔ ایک ایسا انسان جو اتنا بیمار تھا کہ شام غریباں کو بستر سے اٹھ نہ سکا اور اونٹ پر بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتا تھا، وہ بیمار اس وقت منبر پر گیا ہے۔ وہ بیمار منبر پر گیا ہے جس کے گلے میں طوق ہے۔ سن لینا آسان ہے، جملہ چھوٹا ہے کہ گلے میں طوق، لیکن آپ کو معلوم ہے سید سجاد کو جو طوق پہنایا گیا تھا اس کے لیے اور ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، خاردار طوق۔ ہو سکتا ہے کہ نئے زمانے کے بچے خاردار کے معنی نہ سمجھے۔ خاردار کا مطلب ہوتا ہے وہ طوق، وہ رنگ جس پر کانٹے بنے ہو، اور یہ طوق سید سجاد کو الٹا پہنایا گیا تھا کہ کانٹے گردن کی طرف تھے، باہر کی طرف نہیں تھے۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے۔ اتنا وزن اٹھا کر کوئی شخص منبر پر جائے تو کیسے جائے، اور جانے کے بعد اتنا وزنی طوق کہ انسان کو سر اٹھانا مشکل کر دے۔
نہ صرف توخ وزنی ہے بلکہ وزنی توخ زخمی گلے پر رکھا ہے۔ سارا دربار خاموشی کے عالم میں، سکتے کے عالم میں نظر کیا ہوا ہے کہ سید سجاد سر کیسے اٹھاتے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ سکتا ہوں یا علی، خیبر کا دروازہ اٹھانا شاید آسان کام تھا، یزید کے دربار میں زخمی گلے پر وزنی توق کو اٹھانا سید سجاد کا کام ہے۔ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، توق کو سنبھالا، کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے پہچان لے۔ میں محمد کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ لوگ خاموشی سے سن رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سسکیوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ امام نے کہا اس کے بعد اگر کوئی نہ پہچانتا ہے تو میں ایک اور تعارف کراتا ہوں۔ تم کلمہ پڑھتے ہو، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو محمد مصطفیٰ کا، وہ میرے جد ہیں۔ تم قرآن پڑھتے ہو، یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے گھر پر نازل ہوا۔ تم کعبے کا طواف کرتے ہو، یہ وہ کعبہ ہے جہاں پر ہمارے جد کی ولادت ہوئی ہے۔ لوگ ڈھارے مار کے اور زیادہ بآواز بلند گریا کرنے لگے۔ امام نے کہا اگر اب بھی کسی نے نہیں پہچانا ہے تو اب پہچانو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا یزید نے رکھا تھا۔ یزید کے دربار میں بیٹھ کر کہنا کہ یزید تو نے میرے باپ کو 3 دن کا بھوکا رکھا ہے، یہ سید سجاد کا کارنامہ ہے۔ آج ہم فضائل بیان کرتے ہیں، آج ہم مصائب بیان کرتے ہیں، سننے والے محبان اہل بیت ہیں، چاہنے والے، ان کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دربار یزید جو قاتل حسین بن کر بیٹھا ہے، اس کے سامنے سید سجاد نے کہا یزید تو نے میرے باپ کو 3 دن کا بھوکا مارا ہے، تو نے میرے باپ کو 3 دن کا پیاسا مارا ہے۔ اس کے بعد سید سجاد نے انتہا کر دی، کہا نہ صرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا ہے بلکہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی گردن پر 70 ضربیں لگائی گئی۔ اہل دربار رونے لگے، آنسویں برسنے لگے، گریے کی آواز اونچی ہونے لگی۔ سید سجاد نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر تمہارے سامنے تشت میں رکھا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے سید سجاد کے خطبے کو روکا جائے، کس طریقے سے سید سجاد کی تقریر کو روکا جائے۔ ایک ترکیب سوچی گئی کہ مؤذن سے کہہ دو کہ اذان دے دے، اس لیے کہ یہ وہ امام ہیں جو اذان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا۔ مؤذن نے اذان شروع کر دی، اللہ اکبر۔ سید سجاد نے خطبے کو روکا، کہا میرا گوشت و پوست بھی یہی گواہی دیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے کہا میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس اللہ یکتا معبود کے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سید سجاد نے کہا مؤذن اذان کو روک دے، اذان کو روک دے۔ یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی یزید جس کا نام اتنے احترام سے لیا جا رہا ہے، سوچ کر بتاؤ یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر یہ میرے جد ہیں اتنا بتا دے کہ پھر میرا قصور کیا ہے؟ تو نے ان کے نواسے کو قتل کیوں کیا؟ تو نے ان کے اہل حرم کو اسیر کیوں کیا؟ تو نے ان کے نواسے کو زنجیروں میں، ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں پنا کر قید میں کیوں رکھا ہے؟ یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حکم دیا گیا کہ ان سب کو قید خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ نہیں معلوم جب ہم لفظ قید خانہ سنتے ہیں تو ہمارے تصورات کہاں تک جاتے ہیں؟ ہم نے موجودہ زمانے کے قید خانے دیکھے ہوں گے۔ 60 ہجری کا قید خانہ، 61 ہجری کا قید خانہ ایسا نہیں تھا۔ ایسا قید خانہ جہاں نہ دن کی دھوپ گزرتی تھی نہ رات کی اوس۔ ایسا قید خانہ کہ پورا موسم ان کے جسموں پر سے گزر گیا۔ دن میں دھوپ گزرتی ہے، رات کی اوس گزرتی ہے۔ گرمی کی تکلیف الگ، گرمی کی وجہ سے توخ کی گرمی میں اضافہ ہونا، اور وہ گرم توخ سید سجاد کے زخموں پر جب
اور زخم دیتا تھا. نہ صرف سید سجاد کے زخم ہیں، ساتھ میں سکینہ بھی ہے، 4 برس کی کم سن بچی، جس کے کان زخمی، جس کے رخسار زخمی، جس کی پشت زخمی، جس کے ہاتھ زخمی، جس کے پیر زخمی. اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر تصورات کی دنیا میں ڈوب کر سوچ لیجئے کہ کیسے اس 4 سال کی بچی نے یہ مصائب برداشت کیے ہیں. اور پھر اسی قید خانے میں مظالم سہتے سہتے اس بی بی نے زندگی کی اپنی آخری سانس لے لی. لوگ آ کر پوچھتے تھے یزید بتاتا کیوں نہیں کہ قید خانے میں کون ہیں جو گھٹ گھٹ کے مر رہے. یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ساری ترکیبیں ختم ہو چکی تھی. آخری حربہ یہی استعمال ہوا کہ ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے. رہائی کا حکم ملا. عزیزان گرامی، کسی بھی قید سے جب کوئی قیدی رہا ہوتا ہے، شرمندگی میں سر جھکے ہوتے ہیں، ہاتھ جڑے ہوتے ہیں. کائنات کے واحد قیدی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یزید کو ڈکٹیٹ کر کے نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ قید سے رہائی ملی لہذا خوشی کا اظہار ہوگا. نہیں، پہلا کنڈیشن کہ یزید جب سے ہم اپنے اہل و عیال سے بچھڑے ہیں اس وقت سے لے کر ابھی تک ہم نے جی بھر کر ماتم نہیں کیا. ایک مکان خالی کرا جائے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے عزیزوں کا ماتم کریں گے. میں بار بار سوال کرتا ہوں، یہ ماتم، یہ مجلس مدینے جا کر بھی ہو سکتی تھی، کربلا جا کر بھی ہو سکتی تھی، لیکن شہزادی زینب کا مطالبہ کہ نہیں، ہم حدود شام سے باہر نکلنے سے پہلے اسی زمین پر جس زمین پر حسین کو قتل کر کے یزید اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا، اسی زمین پر بیٹھ کر شہزادی نے ذکر حسین کر کے بتایا کہ ظالم صاحب اختیار ہوتا ہوا بھی کتنا مجبور ہوتا ہے، مظلوم بے اختیار ہوتے ہوئے بھی کتنے جری ہوتے ہیں. اہل شام کو دعوت دی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 7 روز تک مسلسل مصروف ازا رہی. ایک ایک واقعہ، ایک ایک شہید کی تاریخ پڑھ کر زینب نے اہل شام کو کربلا کے واقعے سے واقف کرایا، شہادت امام حسین سے روشناس کرایا، یزید کے ظلم سے واقف کرایا. سارے واقعات بیان کر کے شہزادی نے کہا کہ اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، تمہاری زمین پر میں ایک امانت چھوڑے جا رہی ہوں. جب کبھی تمہیں فرصت ملے اس مقام پر آنا، نذرانے کے طور پر آنسوؤں کی چادر چڑھانا. یہ وصیت زینب ہے جو اہل شام سے شہزادی نے مخاطب کر کے دمشق کو خدا حافظ کہا. قافلہ آگے بڑھا. جب عراق میں داخلہ ہوا تو بیویوں کا اصرار ہوا کہ قافلے کو زمین کربلا سے ہوتا ہوا گزارا جائے. خواہش پر قافلہ زمین کربلا پہنچا. اس وقت 20 صفر کی تاریخ تھی، اسی لیے 20 صفر 40 حسین مخصوص دن بن گیا پوری تاریخ میں. نہیں معلوم بیویوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی کہ ایک وہ کربلا کو دیکھا تھا جب دوسری محرم کو وارد ہوئے تھے، اور آج اس کربلا کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر کہیں حسین کی مزار ہے، کہیں عباس کی قبر ہے، کہیں علی اکبر دفن ہے، کہیں قاسم، کہیں گنج شہیداں. ماں نے بچوں کا 40 کیا.
बीबियों ने अब्बास का मातम किया। मुसलसिल मसरूफ अजा मसरूफ मातम रहने के बाद काफिला करबला से अब रवाना हुआ है वतन की तरफ जाने के लिए। अजीजा निगरानी, मैंने आपको बहुत ज्यादा जहमत दी है इन तमाम वाकयात को सुनाने के लिए, लेकिन जहन में एक तसव्वुर लेकर आइए कि एक काफिला जो 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीने से चला था, बीबियां हैं, गोदों में बच्चे, बहनें हैं तो साथ में भाई, बीबियां हैं तो सर पर वारिस, हुसैन मौजूद, निगरानी के लिए अब्बास मौजूद। लेकिन एक छोटी सी मुद्दत के बाद यही काफिला लौटकर वतन की तरफ जा रहा है। नहीं मालूम ज़ैनब के दिल में क्या होगा, उम्मे कुलसूम के दिल में क्या होगा, उम्मे रबाब के दिल में क्या होगा, अकबर के तसव्वुर से उम्मे लैला का क्या आलम हुआ होगा। अशीरान करबला का काफिला हुदूद मदीना के बाहर रोक दिया गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बशीर को बुलाकर कहा कि बशीर, तू शायर है, तेरा बाप भी शायर था, मदीने में जाकर हमारे आने की खबर दे दे। बशीर नाके पर सवार हुआ, ऐलान करता हुआ जाता था, या अहला यस्रिबा ला मुकामा लकुम बिहा क़ुतिल हुसैनी फादमुई मिदरारुन अल जिस्मु मिन्हु बिकरबला मुजर्रदुन वर्रासु कनाती अलैहि युदार। ऐ मदीने के रहने वालों, अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन की शहादत हो गई, जिस्म करबला में रहा, सर नो के नेजा पर बुलंद करके दयार बदयार फिराया गया। बशीर की आवाज को सुनकर लोग मकानों से सड़कों पर जमा होने लगे। बशीर कहता है कि मंजर नहीं भूल सकता, जब एक मदरसे के सामने से गुजर हुआ, मदरसा छुटा, छोटे छोटे बच्चे करीब आकर पूछते थे, ए खबर देने वाले, इतना बता दे कि क्या औन मोहम्मद वापस आए हैं। कहता है कि मस्जिद के सामने से गुजर हुआ, जवान निकलते थे, करीब आकर पूछते थे, खबर देने वाले, इतना बता दे कि क्या अली अकबर वापस आए हैं। कासिम के दोस्त कासिम को पूछते थे, हर एक को बशीर एक ही जवाब देता था, रोज़े रसूल चलो, रोज़े रसूल चलो, मस्जिद चलो, वहां चलकर तफसीली खबर सुनाऊंगा। लेकिन एक सवाल करने वाला बशीर को ऐसे मिल गया, बशीर मजबूर हुआ उसको जवाब देने के लिए। बशीर खुद बयान करता है कि मजमा इतना ज्यादा हो गया, मैं नाके पर सवार होकर ऐलान नहीं कर सकता था, प्यादा चलने लगा, भीड़ बढ़ने लगी, मजमा बढ़ता गया, मेरी नजर सर राह पड़ी, मैंने देखा कि एक बुलंद कामत बीबी सियाह चादर को ओढ़े हुए, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे की नजर मुझ पर पड़ी, बच्चे ने उस बीबी का दामन छुड़ाया, मजमे में रास्ता बनाता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। वो चाहता था कि मैं उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाऊं, मजमा ज्यादा था, बच्चा कमसिन था, उसका हाथ मुझ तक नहीं पहुंचता था, तो उसने मेरे दामन को पकड़कर खींचना शुरू किया। मैंने गौर किया कि बच्चा बड़ा कमसिन है, गोद में उठा लिया, गोशे में जाकर सवाल किया कि साहिबजादे तुम कौन हो, किसके बेटे हो, क्या पूछना चाहते हो। बजाय इसके कि बच्चा मेरे सवालों का जवाब देता, बच्चे ने पलटकर कहा, शेख सवाल मेरे पास है, सवाल मेरे पास है, जवाब तुझे देना है। बशीर कहता है कि बच्चे के अंदाज गुफ्तगू ने बताया कि बच्चा हो न हो किसी बड़े बहादुर इंसान का बेटा है। मैंने कहा, साहबजादे जो पूछना है पूछ लो। तो बच्चे ने पहला सवाल किया, पहले ये बता कि तू ये अलम कहां से लाया है। जब काफिला मदीने से गया था, ये अलम तो मेरे बाबा के दोष पर था, मैं सिपाही का बेटा हूं, जानता हूं कि अलम जब ही जगह बदलता है जब अलमदार मारा जाए। अगर तू ये बता दे कि मेरा बाबा काफिले में आ रहा है, मैं घर जाऊंगा, नया लिबास पहनूंगा, बाबा के इस्तकबाल के लिए आऊंगा। बशीर ने पूछा, साहबजादे तुम्हारे बाबा का नाम। बच्चे ने पुकार कर कहा, मैं अब्बास का बेटा हूं। बशीर ने सर को पीट लिया, कहा, साहबजादे तुम यतीम हो गए,
تمہارے بابا کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے ہاتھوں کو کٹائے آرام کر رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ ماتم حسین۔